اور جب قرآن ان کو سنایا جائے ان کا ایمان میں مزید تازگی آ جاتی ہے۔ تو یعنی یہ سب باتیں اس طرح کی ہیں جہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنا ایمان مضبوط کر سکتے ہیں۔ راہ راست پہ آنا ہے، ایک ہی ذریعہ ہے وہ قرآن، اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اس کا ساتھ دیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے دینی کاموں میں ساتھ دیں، انشاءاللہ ہمارے ایمان، ہمارے آل اولاد کی ایمان، ہمارے نسل کی ایمان، ہمارے بہن بیٹی کے ایمان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے میرے پیارے، آنے والے نسل کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، بس اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ کیا ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ میرا بیٹا اگر میں انتقال کر جاؤں میرے جنازہ پڑھا سکتا ہے، کفن پہنا سکتا ہے، مجھے غسل دے سکتا ہے؟ ہوں گے ایسا؟ یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ گاؤں محلے میں ایک ہی صاحب ہوتے ہیں جن کی کوششیں ہوتی ہیں کہ وہی جنازہ پڑھائیں گے، امام صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ یہاں علماء تشریف فرمائے، کیا اولاد جنازہ نہیں پڑھا سکتی؟ بلکہ سب سے بڑا حق اولاد کو ہی ہے، ولی کو سب سے بڑا حق ہے، اور اولاد اگر علم والا ہو تو سب سے بڑا حق اسی کو ہے۔ اور اولاد جب اپنے والد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہم اغفر لی والدی، اے میرے رب میرے والد کی مغفرت فرما، آمین، اللہم اغفر لی والدی، اے میرے رب میرے والد کی مغفرت فرما دے۔ چلے اگر جب میری اولاد میرے لیے دعائیں کرے گی، جب میری اولاد مجھے قبر میں رکھے گی، جب میری اولاد مجھے غسل دے گی، جب میری اولاد میرے جنازہ پڑھائے گی، تو کتنا مزہ آئے گا۔